السلام علیکم فرینڈز، آپ سب میرا چینل آخرت کے لیے بہتری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ساری زندگی 16ویں سے 18ویں گریڈ پہ نہ گزار دینا، ساری زندگی لمبی گاڑی اونچے مکانات کے خواب پہ نہ گزار دینا۔ یہ زندگی تمہارے پاس امانت ہے، کل وہ پوچھے گا میرے دین کو تیری جوانی کی ضرورت تھی، تو نے میرے دین کو کتنی جوانی دی۔ کل جوانوں یہ پوچھا جانا ہے کہ میرے دین کو جوانی کی ضرورت تھی، تیری جوانی گلیوں کوچوں میں گناہوں میں کیوں گزر گئی؟ تو راتوں کو خلوت میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ اپنی آنکھیں غلیظ کرتا رہا۔ تیری آنکھیں اس لیے تو نہیں بنائی تھی، تیری جوانی میں چمک، تیری جوانی میں بانک پن، تیری آنکھوں میں حیا کا نور ہونا چاہیے تھا۔ تیری جوانی کی ضرورت تھی کابل، کندار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد میں ٹوٹتے ہوئے لوگوں کو ضرورت تھی۔ کتنی بیٹیاں تھی جن کی شام کے اندر آبرو ریزی کی جا رہی تھی، کتنی بہنیں تھی جن کی حلق کے اندر جو ہے عصمت ریزی کر رہی تھی۔ تیری جوانی کی ضرورت تھی، تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر شادی بیاہ پر نوٹ پھینک کر رسم ہینا سجاتا رہا، تو دوستوں کو راضی کرتا رہا۔ تجھے امانت یہ زندگی دی تھی، تو نے یہ زندگی کن راہوں پہ گزاری؟ میں نہیں کہتا دولت نہ کماؤ، میں نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، میں نہیں کہتا تم نوکری نہ اچھی ڈھونڈو، یہ سب کچھ تلاش کرو، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا دو جہاں کے نبی نے تیرے اور میرے تک پیغام پہنچانے کے لیے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے ہیں۔ جب میرے رسول چلتے حضور کے قدموں پہ پتھر مارے جاتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا، میرے رسول دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا، میرے حضور واپس پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے رسول نیچے بیٹھ جاتے، ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے، چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی۔ کل ہم سے اگر پوچھ لیا گیا تمہیں جوانی بڑی عزیز تھی، تمہیں نوکری بڑی عزیز تھی، تمہیں کاروبار بڑا عزیز تھا، تمہیں دنیا کا حسن اچھا لگتا تھا، تمہیں میرا رسول یاد نہ آیا، تمہیں غار کے نوکیلے پتھروں میں سر رکھ کے تمہاری لیے ہدایت کی دعائیں کرتا وہ میرا پیغمبر یاد نہ آیا؟ مجھے بتاؤ تم نے کتنی زندگی میرے رسول کے نام پر گزاری؟ جوانوں، آج جوانی کے لمحات ہیں، آج خوبصورت موسم ہے، آج ہماری جوانی کی ضرورت ہے۔ جس وقت مغرب بے حیائی کا پورا جال لے کر، سازشوں کا پورا انبار لے کر میدان میں اتر پڑا ہے، ہم ابھی تک سوشل میڈیا کی بے حیائی سے باہر نہیں نکل سکے، ہم ابھی تک اپنی خلوت کو پاک کیوں نہ کر سکے؟ آؤ یہ عہد کریں، میں اور آپ دین کے نام پر جئیں، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں۔ یہ موقع ہے، یہ غنیمت ہے، اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی دہلیز پہ واپس پلٹ آئیں۔ یار وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، سامنے کھڑا شخص اتنی جلدی بات نہیں سنتا جتنی جلدی اس کی رحمتیں بندے کی پکار سن لیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا لیے جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک آگے سے ایک شرابی آ گیا۔ شرابی کی نظر پڑی حضرت عمر پر تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بغل میں بوتل چھپا کر دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ بھی دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ کیا چھپا رہے ہو؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا سرکہ ہے۔ اب زبان حضرت عمر سے بات کر رہی تھی لیکن دل مالک کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا حضرت سرکہ ہے۔ کہا باہر نکالو۔ جب اس نے بغل سے بوتل نکالی وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ وہ اتنا کریم ہے یار، جو شراب کو سرکے میں بدل ڈالتا ہے، کیا وہ تمہارے اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں تبدیل کر سکتا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، یہ اس کی رحمتوں کی پکار ہے، یہ اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ کل جو آنا ہے کفن